اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعے کا بہت خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس وظیفے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت مختصر ہے لیکن اس کے فوائد و برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے اور اس کی بہت سی برکات ہیں، بہت ہی فضیلتیں ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رزق ان پر بارش کی طرح برسے، رزق ان کے گھر سے کبھی ختم نہ ہو، کبھی رزق کی کمی نہ ہو، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کا چھوٹا سا وظیفہ ہے اور رزق آپ کو اس عمل کی برکت سے پورا سال ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا اور آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کا کاروبار وسیع ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تو وہ لوگ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرے گا اور ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہوگی اور رزق آپ کو بے بہا ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق کہاں کہاں سے آپ کو مل رہا ہے، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی صورت اور اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور قرآنی صورتیں اور اللہ کے نام تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ تینوں سورتوں کو 7 مرتبہ مکمل کر لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا اللہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، کیونکہ جس دعا یا جس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور اس وظیفے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، کسی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، کہ جو بھی نیک دلی خواہشات ہے، آپ نے اللہ سے اس کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے وہ چیز مانگنی ہے، انشاءاللہ رب تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ سچے اور پکے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب تعالی سے مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ذات ہے جو آپ کو بے بہا دیتی ہے لیکن آپ کو جٹلاتی نہیں کہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے، میں نے آپ کو وہ دیا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، حاجت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، انسان کے آگے نہیں۔ اس لیے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے،
آپ اللہ سے مانگیں اور پورے یقین سے مانگیں، کیونکہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل گئی۔ اس لیے آپ اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر نیک دلی خواہشات کو پورا کرے گا اور آپ کو ہر چیز وہ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ وظیفہ اگر میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کر سکتی ہے۔ وظیفہ کرنے میں آپ نے دیر بالکل بھی نہیں کرنی، نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جو میری مائیں بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ پر مہربان ضرور ہوگا، آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو آپ نے سجدے کی حالت میں جا کر اللہ سے رزق حلال کی کوشش اور وصیت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں اضافہ فرما اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانے میں سے ہی عطا کرنا اور ہماری ہر نیک دلی خواہشات کو پورا فرمانا، ہماری ہر دعا کو قبول فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں رب تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ کو ہر چیز وہ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو ایسی دولت ملے گی جس پر کوئی زوال نہ ہوگا، اس دولت کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں جتنا آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مسجد میں کوئی کام کروا دیں یا قبرستان کے لیے کچھ کر دیں۔ اس طرح کے آپ نے اگر صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب پوری زندگی دیتا رہے گا۔ سامعین، ہم دنیا میں بہت سی اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ہمیں بروز قیامت جنت کی طرف کھینچے، جہنم سے ہمیں آزاد کروائے، تو وہ عمل ایک صدقہ ہی ہے۔ صدقہ ہزار بلاؤں کو ختم کرتا ہے، تمام مشکلات کو ختم کرتا ہے اور جہنم سے بچنے کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ اس عمل کو ضرور اپنائیں، صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ سامعین، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ عمل آپ نے جمعہ کے روز لازم کرنا ہے، پورے یقین سے کرنا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں، اس وقت کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے یہ ٹائم، یہ وقت زندگی میں پھر آئے یا نہ آئے، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو نہ ختم ہونے والی دولت دے گا، آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی اور آپ کو کبھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ سخی انسان سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اس لیے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ سامعین، اگر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں، اگر آپ پیسوں کا صدقہ نہیں کر سکتے، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے، کسی غریب یا مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، دن میں آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات کا آپ ورد کرتے رہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے موجود ہوں تو آپ صدقہ کریں۔ یہ تھی اس وظیفے کی فضیلت و برکات اور فضائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔